امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ مکے میں خاموشی سے ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اور پاؤں میں انہی کی نالین مبارک ہوگی۔ وہ اپنے سامنے چند بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا، اور اسی حالت میں یکو تنہا بغیر کسی رفیق کے کعبۃ اللہ میں آ جائیں گے۔ جس وقت تمام عالم سیاہی شب کی چادر اوڑھ لے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت ملائکہ صف بہ صف ان پر اتریں گے اور حضرت جبرائیل و میکائیل انہیں نوید الہی سنائیں گے کہ ان کا حکم تمام دنیا پر جاری و ساری ہے۔ یہ بشارت پاتے ہی امام علیہ السلام شکر پروردگار بجا لائیں گے اور رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند ندا دیں گے کہ اے وہ گروہ جو میرے مخصوصین میں سے ہو، اور وہ لوگ جن کو حق تعالیٰ نے روئے زمین پر میرے ظاہر ہونے سے پہلے میری مدد کے لیے جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ یہ ندا حضرت کی ان لوگوں تک خواہ وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں پہنچ جائے گی، اور وہ لوگ یہ آواز سن کر چشم زدن میں امام کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ یہ لوگ 313 ہوں گے اور نقیب امام کہلائیں گے۔ اسی وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو صفحہ دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہوگا، جس سے ان کی طبیعتیں مسرور ہو جائیں گی، مگر مومنین اس وقت تک لا علم رہیں گے کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام علیہ السلام ان 313 اشخاص کے ساتھ جو رات کو ان کے پاس جمع ہو گئے تھے، کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے جو موسیٰ کے ید بیضاء کی مانند ہوگا، اور کہیں گے جو کوئی اس ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ ایسا ہے گویا اس نے ید اللہ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے جبرائیل شرف بیعت سے مشرف ہوں گے۔ ظہور کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے۔ ابر کا سایہ آپ کے سر مبارک پر ہوگا۔ آسمان سے آواز آتی ہوگی کہ یہی امام مہدی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک منبر پر جلوہ افروز ہوں گے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں گے اور دین حق کی طرف آنے کی سب کو ہدایت فرمائیں گے۔ آپ کی تمام سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوگی اور انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے۔ ابھی آپ کا خطبہ جاری ہوگا کہ آسمان سے جبرائیل و میکائیل آ کر بیعت کریں گے، پھر ملائکہ آسمانی کی عام بیعت ہوگی، ہزاروں ملائکہ کی بیعت کے بعد، اور ان 313 مومنین کی بیعت کے بعد کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے، عام بیعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 10,000 افراد کی بیعت کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور دشمنان آل محمد کا قلع قمع کریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا جو اژدہے کا کام کرے گا اور تلوار حمائل ہوگی۔ تواریخ میں ہے کہ جب آپ کوفے پہنچیں گے تو کئی ہزار کا ایک گروہ آپ کی مخالفت کے لیے نکل پڑے گا اور کہے گا کہ ہمیں بنی فاطمہ کی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر آپ تلوار سے
ان سب کا قصہ پاک کر دیں گے اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ جب کوئی دشمن آل محمد اور منافق وہاں باقی نہ رہے گا تو آپ ایک منبر پر تشریف لے جائیں گے اور کئی گھنٹے تک سید الشہداء کے مصائب پر رونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر آپ حکم دیں گے کہ مرقد حسین تک نہر فرات کاٹ کر لائی جائے اور ایک مسجد کی تعمیر کی جائے جس کے 1000 در ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ زیارت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ قدوۃ المحدثین شاہ رفیع الدین رقم طراز ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو علم لدنی سے بھرپور ہوں گے، جب مکے سے آپ کا ظہور ہوگا اور اس ظہور کی شہرت اطراف و اکناف عالم میں پھیلے گی تو افواج مدینہ و مکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شام و عراق و یمن کے ابدال اور اولیاء خدمت شریف میں حاضر ہوں گے اور عرب کی فوجیں جمع ہو جائیں گی۔ آپ ان تمام لوگوں کو اس خزانے سے مال دیں گے جو کعبے سے برآمد ہوگا اور مقام خزانہ کو تاج الکعبہ کہتے ہوں گے۔ اسی اثنا میں ایک شخص خراسانی عظیم فوج لے کر حضرت کی مدد کے لیے مکہ معظمہ کو روانہ ہوگا۔ راستے میں اس لشکر خراسانی کے الجیش کے کمانڈر منصور سے نصرانی فوج کی ٹکر ہوگی اور خراسانی لشکر نصرانی فوج کو پسپا کر کے امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک شخص سفیانی جو بنی کلب سے ہوگا امام سے مقابلے کے لیے لشکر عظیم بھیجے گا، لیکن باحکم خدا جب وہ لشکر مکے اور کعبے کے درمیان پہنچے گا اور پہاڑ میں قیام کرے گا تو زمین میں وہیں دھس جائے گا۔ پھر سفیانی جو دشمن آل محمد ہوگا نصارہ سے ساز باز کر کے امام مہدی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے زبردست فوج فراہم کرے گا۔ نصرانی اور سفیانی فوج کے 80 نشان ہوں گے اور ہر نشان کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ ان کا دارالخلافہ شام ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے جلد سے جلد شام پہنچیں گے۔ جب آپ کا ورود مسعود دمشق میں ہوگا تو دشمن آل محمد سفیانی اور دشمن اسلام نصرانی آپ سے مقابلے کے لیے صف آرا ہوں گے۔ اس جنگ میں فریقین کے بے شمار افراد قتل ہوں گے۔ بالآخر امام علیہ السلام کو فتح مبین حاصل ہوگی اور ایک نصرانی بھی زمین شام پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے لشکریوں میں انعام کو تقسیم کریں گے اور ان مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے واپس بلا لیں گے جو نصرانی بادشاہ کے ظلم و جور سے عاجز آ کر شام سے ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ واپس تشریف لے جائیں گے اور مسجد سہلہ میں قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد مسجد الحرام کو از سر نو بنائیں گے اور دنیا کی تمام مساجد کو شرعی اصول پر کر دیں گے، ہر بدعت کو ختم کر دیں گے اور ہر سنت کو قائم کریں گے، نظام عالم درست کریں گے اور شہروں میں فوجیں ارسال کریں گے۔ انصرام و انتظام کے لیے وزراء روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ مومنین، کاملین اور کافرین کو زندہ کریں گے اور اس زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ مومنین اسلامی عروج سے خوش ہوں اور کافرین سے بدلہ لیا جائے۔
ان زندہ کیے جانے والوں میں قابیل سے لے کر امت محمدیہ کے فرعانہ تک زندہ کیے جائیں گے، اور ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ جو جو ظلم انہوں نے کیے ان کا مزہ چکھیں گے۔ غریبوں، مظلوموں اور بے کسوں پر جو ظلم ہوا ہے اس کی سزا دی جائے گی۔ سب سے پہلے جو واپس لایا جائے گا وہ یزید ابن معاویہ ملعون ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما، اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند کر دے، اور ہمارا شمار ناصران امام میں فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔